اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ بہت پیاری گفتگو ہے، آپ اس کو اینڈ تک ضرور سنیں اور خوشی سے جھومیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں اس کا امتی بنایا۔ کسی نے کہا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس نے لوگوں میں مال و دولت تقسیم کرنے کے لیے ایک محل بنوایا جس کے 7 دروازے تھے۔ جو سائل جس دروازے سے آتا حاتم اسے خیرات دیتا۔ تیسرے اور چوتھے حتیٰ کہ وہی سائل 7 دروازوں سے آتا، 7 مرتبہ اسے خیرات مل جاتی۔ اور حاتم کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے تھے کہ تم پہلے کتنی دفعہ آ چکے ہو، بار بار کیوں چلے آتے ہو۔ اب جب کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخی نہیں ہو سکتا، جبکہ حاتم طائی کی سخاوت سے معلوم ہوتے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی تھا، یعنی آپ کی سخاوت زیادہ تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس واقعے سے تو حاتم طائی کی کنجوسی اور کم ہمت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے حاتم طائی کی ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، حاتم اسے دیتا ہے، لیکن سائل کی طلب جو تھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ دوبارہ جولی پھیلاتا ہے، حاتم اسے پھر کم دیتا ہے کہ سائل دوبارہ سوال کرنے پر مجبور ہو۔ اگر سخاوت دیکھنی ہے تو آؤ دوستو، اگر سخاوت دیکھنی ہے تو آؤ میری آقا کریم کی سخاوت دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کو جب بھی عطا کرتے اتنا دیتے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت اسے نہیں رہتی تھی، دوبارہ کبھی اس کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سخاوت کرتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا کرتے کہ وہ فاقہ کش، خود صاحب مال، صاحب عطا، صاحب سخا بن جاتا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے پر جو بھی چیز طلب کی جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگی تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی تھی وہ اسے جو نا وہ عنایت فرما دی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سخاوت۔ جب وہ شخص واپس اپنی قوم میں گیا تو انہیں پکار کر کہنے لگا، لوگو اسلام قبول کر لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کبھی پھر فاقہ کا خوف نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سخاوت لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا باعث سبب بن گیا۔ اس شخص نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اور سخاوت سے متاثر ہو کر دی۔ پوری قوم اور قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کبھی بھی فاقہ کا خوف اس شخص کو نہیں رہتا۔ اتنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا امتی بنایا۔ یا اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی غلامی، سچی محبت، سچی اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔